قرآن مجید برہان رشید کے تیسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا جتنے بھی رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ان سارے رسولوں کو ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین مزید وضاحت فرما رہا ہے، فرما منہم من کلم اللہ، انہی رسولوں میں سے کوئی وہ ہے جسے ہم نے اپنا کلیم بنایا ہے، جسے ہم نے شرف ہم کلامی بخشا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے درجوں کو ہم نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے رسولوں کی بات اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ جتنے بھی رسول، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبیوں کی جو تعداد ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ ہے، اور جو اللہ کے رسول ہیں رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ تو یہاں اللہ نے لفظ رسول استعمال کیا ہے، فرمایا جتنے بھی رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مطلب یہ ہے یہ سارے رسول آپس میں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان کے مقام اور مرتبے دوسرے سے جدا ہیں، ان کے مقام اور رتبے منفرد ہیں، جدا ہیں۔ اللہ نے ایک سے بڑھ کر دوسرے کو شان عطا فرمائی ہے، اور دوسرے سے بڑھ کر اللہ نے تیسرے کو شان عطا فرمائی ہے۔ کوئی وہ ہے جسے اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے، اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا ہے، اور کوئی وہ ہے جسے اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، کوئی وہ ہے جسے اللہ نے روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا ہے، کوئی وہ ہے جسے اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، اور کوئی وہ ہے جسے اللہ نے ذبیح اللہ بنایا ہے۔ کوئی وہ ہے جسے اللہ نے کلیم اللہ، کوئی وہ ہے جسے اللہ نے کلمت اللہ اور روح اللہ بنایا ہے۔ لیکن جب باری آئی تیرے میرے سونے آقا حضور کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی ختم نبوت کے تاجدار کی، تو رب العالمین نے ہمارے آقا کو حبیب اللہ بنا دیا ہے۔ ہمارے آقا کو رب نے حبیب اللہ بنایا ہے، اور یاد رکھنا یہ کلیم اللہ ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، یہ خلیل اللہ ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، یہ نجی اللہ ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، یہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہونا بھی اعزاز کی بات ہے۔ لیکن ان سب سے بڑا اعزاز حبیب اللہ ہونا ہے، سب سے بڑا اعزاز محبوب خدا ہونا ہے۔ اللہ نے باقیوں کو صفی اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ بنایا ہے، لیکن ہمارے آقا کو رب نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ ہمارے آقا کو رب نے حبیب اللہ بنایا، اور یہ حبیب اللہ ہونا، رب کا حبیب ہونا، رب کا محبوب ہونا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور اسی حقیقت کو میرے آقا حضور نے خود اپنی زبان پاک سے بیان فرمایا۔ زور اللہ یا سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جلوہ فرماتے اور آپس میں ماوے گفتگو تھے۔ اتنے میں کسی صحابی نے کہا اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، شرف ہم کلامی بخشا ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا ابراہیم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا ہے۔ اب یہ صحابہ کی محفل ہے، صحابہ کی گفتگو ہے، اسی اسنا کے اندر، اسی دوران
دوران میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئے، میرے آقا حضور کی جلوہ گری ہوئے، میرے آقا حضور اپنے ان صحابہ کے قریب آئے، میرے آقا نے اپنے ان صحابہ کو یاران وفا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے یاران وفا، اے میرے صحابہ، میں نے تمہاری گفتگو کو سنا ہے، تمہاری باتوں کو، تمہارے کلام کو سن لیا ہے، ایسا بات سن لو اس میں کوئی شک نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے بڑی شان ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے بڑی شان ہے، نوح نجی اللہ ہے بڑی شان ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے بڑے اعزاز کی بات ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے اعزاز کی بات ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ایسا بات سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ ہے، شک کوئی نہیں، اللہ نے بڑی شان دی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے بڑی شان ہے، کوئی شک نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے بڑی عظمت اور شان ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یاد رکھنا کلیم ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، روح اللہ ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، خلیل اللہ ہونا بھی اعزاز کی بات ہے، لیکن سب سے بڑا اعزاز رب کا حبیب ہونا ہے، تو میرے آقا کو رب نے حبیب اللہ بنایا ہے، اس لیے کہ کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے، خلیل اور ہوتا ہے اور حبیب اور ہوتا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب العالمین کی رضا کا طلبگار ہو، جو رب العالمین کی رضا چاہتا ہو، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ خود رب کائنات جس کی رضا چاہتا ہو، زور لیا خود سبحان اللہ۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کا طلبگار ہو، جو ہر لمحے یہی چاہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور حبیب وہ ہوتا ہے خود کائنات کا رب جس کی رضا کا طلبگار ہو، خود کائنات کا رب اعلان فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کائنات کا رب خود اعلان فرمائے اے میرے سونے حبیب، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کا طلبگار ہو، حبیب وہ ہوتا ہے خود کائنات کا رب جس کی رضا کا طلبگار ہو، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا، ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، مگر کائنات کا رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرما میرے حبیب آپ جو حالت نماز میں اپنے چہرے کو بار بار اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، فرما فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قبلۃ ترضاها، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، فرما سونیا اب جدھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنا رخ ادھر پھیر دیں، ہم آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ تو رب العالمین ہر موڑ پر اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، تو خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا رب العالمین چاہتا ہے۔ کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں التجا
التجا کرے دعا کرے رب اشرح لی صدری، اے مولا میرے سینے کو کشادہ فرما، اے میرے مولا میرے سینے کا کشادہ فرما۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جو دعا نہ کرے، التجا نہ کرے، خود کا عنایت کا رب اعلان فرما دے، الم نشرح لک صدرک، اے میرے سنے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا ہے۔ ہم نے آپ کے سینے کو، کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کے دیدار کا طلبگار ہو، عرض کرے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن رب فرمائے لن ترانی، اے میرے سونے موسیٰ، اے میرے سونے کلیم آپ مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جو خود بستر استراحت میں آرام فرما ہو، رب جبرائیل امی کو بھیجے، جبرائیل آگے اٹھائے، رب کا پیغام سنائے، اے حبیب اٹھئے، رب العالمین آج آپ کو اپنی پاک بارگاہ میں بلا بھی رہا ہے، رب العالمین آپ کی ملاقات کا مشتاق بھی ہے، اور آج رب العالمین آپ کو اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو خود دیدار کا تقاضا کرے، رب فرمائے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، حبیب وہ ہوتا ہے جسے رب خود عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ زول یا سبحان اللہ۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا، حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی جھلک، سامنے یوں عرش پر جلوہ دکھانا اور ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو خود دیدار کا تقاضا کرے، تمنا کرے، لیکن رب العالمین فرمائے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جسے رب العالمین عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کروا دے، اور صرف دیدار ہی نہیں، حبیب وہ ہوتا ہے جسے رب العالمین عرشوں پہ بلا کے ملاقات بھی کرے اور دیدار بھی عطا کرے، اور پھر ان کی عظمت اور شان کو خود ہی اجاگر فرما دے۔ حالانکہ دنیا کا اصول اور قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑا بندہ سفر کرتا ہے نا، تو جو اس کے سیکرٹری ہوتے ہیں ماتحت، اور جو اس کے وزیر اور مشیر ہوتے ہیں، وہ اس اپنے بڑے کے سفر نامے کو بیان کرتے ہیں، اس کے سفر کے سارے منظر کو بیان کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں حضور کی عظمت اور شان پر دنیا کا اصول یہ ہے کہ بڑا سفر کرے، چھوٹے سفر نامہ بیان کرتے ہیں، لیکن آقا حضور سرکار مدینہ کی عظمتوں پہ میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، رب العالمین نے خود اپنے محبوب کو سفر بھی کروایا ہے، ملاقات بھی فرمائی ہے، دیدار بھی کروایا ہے، اور پھر خود کی رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، فرما سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرما پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ بڑا سفر کرے، چھوٹے سفر نامہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں سفر حضور کر کے گئے، سفر نامہ خود کائنات کا رب بیان فرما رہا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ حضور کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے، تو چونکہ حضور اللہ کے حبیب تھے، اور حبیب کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ سب سے مختلف ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے باقیوں کو، کسی کو کلیم، کسی کو نجی اللہ، کسی کو صفی اللہ، کسی کو روح اللہ بنایا ہے، اگرچہ ان کی بھی بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، ہم کسی ایک نبی کی توہین نہ کر سکتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جس طرح ہمارے آقا محترم ہے، قابل عزت اور قابل احترام ہے، اسی طرح 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول ہمارے لیے قابل احترام۔ ہم نے ہر نبی کا احترام بھی کرنا ہے، اور ہر نبی کا نام بھی ادب و احترام کے ساتھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو شان عطا فرمائی، لیکن سارے نبیوں سے بڑھ کر ہمارے آقا حضور کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو حبیب اللہ بنایا ہے، اور یہ سب سے بڑا اعزاز
اعزاز جو کہ حبیب اللہ ہونا ہے، اس لیے ہمارے آقا کو رب نے سب سے عظمت اور شان بڑھ کر عطا فرمائی۔ اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شان سماعت فرمائیے، اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء اور رسول کو کائنات کے عالم کے اندر مبعوث فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو ایک قوم کی طرف، ایک علاقے کی طرف، ایک بستی کی طرف یا چند مخصوص لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور قرآن کی درجنوں آیات اس کے اوپر شاہد ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جا بجا فرماتا ہے، کہیں پہ جناب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے جناب ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے جناب صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ہم نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ہم نے جناب یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ہم نے جناب شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یوں درجنوں قرآن کی آیتیں اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو قوم، بستی، قبیلے کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جب باری آئی تیرے میرے سونے آقا کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی ختم نبوت کے تاجدار کی، تو رب العالمین جل شانہ نے اعلان فرما دیا۔ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دے اے کائنات والو، اے کائنات کے اندر بسنے والو، اللہ رب العالمین نے مجھے 1-2 لوگوں کے لیے نہیں، 1000-2000 بندوں کے لیے نہیں، 1,00,000-2 لاکھ بندوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رب العالمین جل شانہ اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، فرمایا کائنات والو مجھے اللہ رب العالمین جل شانہ نے ساری انسانیت کے لیے اپنا رسول بنا کر، اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اے کائنات والو اللہ نے مجھے صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرما ارسلت الی الخلق کافہ، یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور مخلوق میں صرف انسان نہیں آتے، مخلوق میں جنات بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر فرشتے بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر حور و غلمان اور رضوان بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر یہ چرند و پرند بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر جمادات و نباتات بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر دریا و سمندر بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر یہ ہوا و فضا بھی آتی ہے، مخلوق کے اندر یہ زمینیں بھی آتی ہیں، مخلوق کے اندر یہ آسمان بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر یہ سورج چاند و ستارے بھی آتے ہیں، اور مخلوق کے اندر یہ حور و غلمان اور رضوان بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر جنت بھی آتی ہے، مخلوق کے اندر کعبہ بھی آتا ہے، مخلوق کے اندر عرش و کرسی اور لو بھی آتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے ہمارے آقا انسانوں کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا جنات کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا فرشتوں کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا حور و غلمان اور رضوان کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا چرند و پرند کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا جمادات و نباتات کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا زمین والوں کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا کو رب نے آسمان والوں کا بھی رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے اپنے محبوب کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ باقی انبیاء مخصوص قوموں، علاقوں اور بستی اور مخصوص لوگوں کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے۔ ہمارے آقا کا اعزاز یہ ہے، ہمارے آقا کا منفرد مقام یہ ہے کہ ہمارے آقا کو رب نے ساری کائنات کے انسانوں اور ساری کائنات کی جمیع مخلوقات کے لیے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ زور اللہ یا سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہمارا نبی
سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے آقا کو رب نے پہلی شان عطا فرمائی. ہمارے آقا کو رب نے اپنا حبیب اپنا محبوب بنایا ہے. دوسری شان عطا فرمائی، ہمارے آقا کو اللہ نے ساری انسانیت ساری کائنات ساری مخلوقات کے لیے اپنا نبی اپنا رسول اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تیسری شان سنیے، ہمارے آقا کو رب نے تیسری شان کیا عطا فرمائی. اللہ نے 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء اور رسول کو کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور ہر نبی کو ہر رسول کو ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے. کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے، کسی کو 5 معجزے دیے. ہر نبی کو ہر رسول اور پیغمبر کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے. جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، لوہے کو ہاتھ کے اندر پکڑتے تھے لوہا موم بن جاتا تھا. جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، ہوا ان کے تابع تھی. ہوا کو جو حکم دیتے تھے ہوا تابعداری کرتی، ہوا کو حکم دیتے ہوا آپ کو اڑا کر لے کر چلی جاتی تھی، آپ کے حکم کی فرما برداری کرتی تھی. جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا. جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بھی اللہ نے 2 معجزے دیے، ایک عصا کی صورت میں ایک ید بیضا کی صورت میں عطا فرمائے. اسی طرح سارے انبیاء کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، کسی کو کم دیے کسی کو زیادہ عطا فرمائے. لیکن جب باری آئی تیرے میرے سونے آقا کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی ختم نبوت کے تاجدار کی، رب العالمین نے ہمارے آقا کو 1 2 نہیں 2 4 نہیں 5 10 نہیں 10 20 نہیں 150 نہیں، بلکہ رب العالمین نے اپنی لارب کتاب کے اندر قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے کائنات والو تاکہ تمہارے درمیان میرا محبوب سراپا معجزہ بن کے آ گیا ہے. فرما قد جاءکم برہان من ربکم، فرما ہم نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے. ہمارا محبوب سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بن کے آیا. ہمارے حضور ہمارے محبوب کے جسم کا ہر عضو معجزہ ہے. حضور کے بال معجزہ، حضور کی آنکھیں معجزہ، حضور کی سماعت معجزہ، حضور کی بصارت معجزہ، حضور کا پسینہ معجزہ، حضور کا دلکش مدینہ معجزہ. یعنی حضور کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. باقی انبیاء کو معجزے دے کر ہمارے آقا کو اللہ نے معجزہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اور چوتھی شان سنیے، اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہمارے آقا حضور سرکار مدینہ کو چوتھی شان یہ عطا فرمائی کہ رب العالمین نے خود اعلان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو خود ہی بلند فرما دیا. یہ حضور کی شان ہے، نرالی شان ہے. حالانکہ باقی انبیاء اور رسول کے لیے اللہ نے یہ اعلان نہیں فرمایا، حضور کے لیے اللہ نے یہ اعلان فرما کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے سونے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جناب جبرائیل امی پیغام خدا لے کر آئے. جبرائیل امی پیغام آپ لائے ہو، آپ ہی وضاحت کر دیجئے اللہ نے کتنا ذکر بلند کیا. میرے آقا حضور نے پوچھا جناب جبرائیل امی سے، تو جناب جبرائیل امی نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا، سونیا ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا ہے کہ صبح قیامت تک جہاں جہاں بھی ذکر خدا ہوگا وہاں ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا.
جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر اذان کے اندر رب کا ذکر ہوگا تو ساتھ رسول کا بھی ذکر ہوگا. اگر اقامت کے اندر رب کا ذکر ہوگا تو ساتھ رسول کا ذکر ہوگا. اگر خطبے کے اندر بیان کے اندر ذکر خدا ہوگا تو ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوگا. اگر نماز میں ذکر خدا ہوگا تو ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوگا. محفل کے اندر ذکر خدا ہوگا تو ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوگا. زمین پہ ذکر خدا ہوگا ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوگا. عرشوں پہ اور آسمانوں پہ اللہ مقام پہ اگر ذکر خدا ہوگا تو ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ضرور ہوگا. فرما ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور جس کے ذکر کو خود رب العالمین بلند کرے، اب خود اندازہ کرو اس کے ذکر کو کون گھٹا سکتا ہے یا ان کے ذکر کو کما کو کون بیان کر سکتا ہے. ہم جو حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، حضور کے کمالات بیان کرتے ہیں، ہم اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں، ہم اپنی تحقیق کے مطابق کرتے ہیں اور ہم اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں. اور یاد رکھنا ہر انسان کی سوچ کی انتہا ہے، ہر انسان کے علم کی ایک انتہا ہے، لیکن یاد رکھنا حضور کے مقام کی کوئی انتہا نہیں ہے. حضور کو اللہ نے وراء الورا مقام اور شان عطا فرمائی ہے. جہاں انسان کی سوچ، انسان کی عقل، انسان کی تحقیق، انسان کی سرچ اور انسان کا علم جا کر ختم ہوتا ہے، وہاں سے رب کے حبیب کا مقام شروع ہوتا ہے. حضور کے مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. ہم تو اپنی بساط کے مطابق، اپنے علم، اپنی عقل کے ترازو کے مطابق ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے حضور کی حقیقت کو سوائے رب العالمین کے نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ کوئی جان سکا ہے، اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکا ہے، اور نہ ہی صبح قیامت تک کما کو حضور کی شان کو کوئی بیان کر سکتا ہے. یار حضور کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے، جن کے بارے میں خود رب العالمین فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ بھی، رب کے فرشتے بھی ہر لمحے ہما وقت اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. اور جن کی ذات پہ ہر لمحے ہما وقت کائنات کا رب درود بھیجے، رب کے فرشتے صبح و شام ہر لمحے جن کی ذات کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے، ان کا مقام کون سمجھ سکتا ہے. ہماری عقل سے وراء الورا اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے. اور پھر یہاں ایک اور بات میں ضمناً عرض کرتا چلوں، اللہ رب العالمین فرماتا یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. ابن قیم نے اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر اس چیز کو نقل فرمایا اور اس چیز کی وضاحت فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ درود بھیجتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اور یاد رکھنا یہ ابن قیم جو ہیں یہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں. آپ اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر لکھتے ہیں کہ جو اللہ درود بھیجتا ہے، اس درود بھیجنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین عرشوں پہ اپنی پاک بارگاہ کے اندر اپنے فرشتوں کے سامنے حضور کی عظمت اور شانوں کو بیان فرماتا ہے. یعنی رب العالمین فرشتوں کی محفل لگا کے فرشتوں کے سامنے حضور کی شان بیان کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے رب کے اول سے لے کر آخر تک جتنے فرشتے ہیں یہ ہما وقت حضور کی ذات کے لیے اور حضور کی بلندی درجات کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں. تو جن کی ذات کے لیے رب العالمین کے فرشتے دعائیں مانگے اور جن کے اوپر رحمت رب العالمین نازل فرمائے، جن کا ذکر رب العالمین عرشوں پہ اپنے فرشتوں کے سامنے فرمائے، خود اندازہ کرو اس محبوب کی شان کیا ہوگی. اور یہاں ایک اور نکتہ، رب العالمین فرماتا یصلون علی النبی، بس آخری بات رب العالمین فرماتا یصلون علی النبی، نبی پر سلام بھیجتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے حضور نبی ہیں تب سے یہ درود بھیجا جا رہا ہے. یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے، جب ہم نہیں تھے تب بھی درود بھیجا جا رہا تھا، تب بھی درود بھیجا جا رہا تھا. آج سے ہزاروں سال پہلے بھی درود بھیجا جا رہا تھا. جب سے حضور نبی تھے تب سے درود بھیجا جا رہا تھا. سوال یہ کہ حضور کب سے نبی ہیں؟ تو حضور کے صحابی نے باقاعدہ پوچھا حضور سے متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ دو حدیثیں میرے آقا حضور کے الفاظ موجود ہیں، بے شمار کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا کنت نبیّا آدم بین الماء والطین، فرما میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان جلوہ گر تھے. اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کنت نبیّا آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. مطلب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام کی روح اور جسم ابھی تیار اور آپس میں جڑے نہیں تھے. اس وقت بھی حضور کی نبوت تھی، حضور
اور خود فرماتے ہیں میں نبی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے تب سے رب العالمین اور رب کے فرشتے حضور کی ذات پہ درود بھیج رکھے گئے. اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا صبح قیامت رب العالمین اور رب کے فرشتے حضور کی ذات پہ درود بھیجتے ہی رہیں گے.